میں صرف روزہ یہ نہیں ہے کہ انسان کھانے پینے سے بچا رہے، صحبت کے معاملات سے بچا رہے، کچھ اس کے روحانی اور باطنی تقاضے بھی ہیں۔ امام ابن ابی الدنیا اپنے رسالہ ذم الہوا میں ایک روایت نقل فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، آج سب لوگوں نے روزہ رکھنا ہے، لیکن جب تک میں افطار کا حکم نہ دوں کسی بندے نے افطار نہیں کرنا۔ مغرب کا وقت ہو گیا، افطار کا وقت قریب آیا، ایک صحابی تشریف لاتے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افطار کا وقت ہو چکا ہے، کیا میں روزہ افطار کر لوں؟ نبی علیہ السلام فرماتے افطار کر لے، وہ روزہ افطار کر لیتے۔ دوسرے صحابی آتے، یا رسول اللہ افطار کا وقت ہو چکا ہے، روزہ افطار کر لوں؟ نبی علیہ السلام فرماتے کر لے، وہ بھی روزہ افطار کر لیتے۔ اسی طرح ایک ایک کر کے صحابہ کرام آتے رہے، پوچھتے رہے، نبی علیہ السلام ہر ایک کو یہی ارشاد فرماتے کہ افطار کر لے۔ ایک صحابی رسول تشریف لائے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دو عورتیں ہیں، صحابیہ عورتیں ہیں، اور ان کو آپ کی بارگاہ میں آتے ہوئے حیا محسوس ہوتی ہے، شرم محسوس ہوتی ہے، حیا محسوس ہوتی ہے۔ انہوں نے مجھے بھیجا ہے، وہ کہتی ہیں کہ افطار کا وقت ہو چکا ہے، کہ ہم روزہ افطار کر لیں۔ یہ روایت مسند امام احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے، اس میں الفاظ موجود ہے، نبی علیہ السلام نے چہرہ پھیر لیا۔ ان صحابی رسول نے جب یہ کہا نا، یا رسول اللہ دو عورتوں نے مجھے بھیجا ہے، وہ کہتی ہے افطار کا وقت ہو چکا ہے، کیا ہم بھی روزہ افطار کر لیں؟ نبی علیہ السلام نے چہرہ پھیر لیا۔ صحابی رسول اس طرف سے آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بلکہ اس مسند امام احمد بن حنبل کی روایت میں الفاظ موجود ہے، صحابی رسول کہنے لگے، یا رسول اللہ وہ مرنے کے قریب ہو چکی ہیں، بھوک کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو چکی ہیں۔ وہ عرض کرتی ہیں کہ ہم روزہ افطار کر لیں؟ نبی علیہ السلام نے پھر منہ پھیر لیا، تیسری دفعہ پھر منہ پھیر لیا۔ نبی علیہ السلام سے جب اس صحابی رسول نے پھر کہا نا، یا رسول اللہ کچھ جواب ارشاد فرمائیں، وہ مرنے کے قریب ہو چکی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہم روزہ افطار کر لیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے تو روزہ رکھا ہی نہیں ہے، حالانکہ انہوں نے روزہ رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے تو روزہ رکھا ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو بلائیں، وہ آئیں، نبی علیہ السلام نے ایک پیالہ منگوایا اور فرمایا اس میں قے کرے، الٹی اس میں قے کرے۔ دونوں صحابیات نے قے کی نا، صرف روزہ یہ نہیں ہے کہ کھانے پینے سے بچا رہے، انسان بچا رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان چیزوں سے بھی روزے کی حالت میں بچنا چاہیے۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا تھا، تم نے روزے کی حالت میں ان چیزوں کو حلال ٹھہرا لیا۔ اب اس میں وجہ کیا تھی؟ وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے تو روزہ رکھا ہی نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس چیز کو اللہ نے حرام کیا تھا تم نے اس کو حلال سمجھتے ہوئے روزے کو افطار کر لیا۔ اب وجہ یہ تھی کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، دوسری اس کے پاس آئی، انہوں نے لوگوں کی غیبت کرنا شروع کر دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا غیبت تو حرام ہے، غیبت تو حرام ہے۔ اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے انسان روزے کی حالت میں اس چیز سے بھی بچے۔ آج ہم تبصرے کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، فلاں شخص اس طرح ہے، فلاں شخص اس طرح ہے، کردار کشی کرتے ہوئے ہم تھکتے نہیں ہیں، سارا دن بھوکا پیاسا رہتے ہیں۔ کیا فائدہ اس بھوک اور پیاس کا اگر لوگوں کی غیبتیں کرتے ہوئے تھکنا نہیں ہے؟ آج لوگوں کے اوپر معاملات تبصرے کرتے ہوئے، آج لوگ حالات کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے تھکتے ہی نہیں ہیں۔ فلاں اس طرح ہے، فلاں حکمران اس طرح ہے، فلاں بندہ اس طرح ہے، بلا وجہ کی غیبت اور بہتان باندھتے ہوئے اپنے روزے کی نورانیت کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ واضح اشارہ ہے اس چیز کا کہ صرف روزہ یہ نہیں ہے۔ اس لیے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ روزہ کھانے پینے اور صحبت کے معاملات سے بچنے کے علاوہ کچھ دوسری چیزیں بھی ہیں جو جس کا روزہ تقاضا کرتا ہے۔ انسان حرام چیزوں سے بچے، انسان حرام معاملات سے بچے، انسان بد نظری کرنے سے بچے، انسان حرام چیزوں کو پکڑنے سے بچے، حرام چیزوں کی طرف چلنے سے بچے، انسان غلط بولنے سے بچے۔ جب ان تمام چیزوں سے انسان بچے، اس وقت جب انسان ان تمام چیزوں سے بچتا ہے اس وقت مکمل اور کامل طور پر انسان روزہ دار تصور شمار ہوتا ہے۔ آج کھانے پینے اور صحبت کے معاملات سے بچنے کو ہم روزہ شمار کر لیتے ہیں۔ یہ روزہ ٹھیک ہے کہ انسان کے سر سے وہ فرض اتر جاتا ہے، لیکن اس روزے کا کیا فائدہ اگر ہمیں اس چیز کا ثواب ہی حاصل نہیں ہوتا؟